اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک خیر سے. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ایک سفر پر، تعلیمی تربیتی سفر پر جلگاؤں کی طرف آنا ہوا. انواع مدرسے میں حاضری ہوئی تو دل میں داعیہ تو کافی عرصے سے تھا کہ جب اس طرف جانا ہو یا خاص طور سے ایسا موقع ہو تو خصوصی ملاقات کریں. لیکن اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ جلگاؤں میری حاضری ہوئی تو میں نے سوچا کہ جب جلگاؤں جایا جائے اور لسانی جلگاؤں سے اگر ملاقات نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ پھر بہت بڑی محرومی کی بات ہے. تو ہم نے کوشش کی ملی قاسم کے ذریعے سے، ملی قاسم ندوی کے ذریعے سے ماشاءاللہ. اور آپ کا تو جمعہ کے دن پونے وغیرہ میں کافی پروگرامات تھے، لیکن آج الحمدللہ موقع ملا کہ پیر کے دن ہم بیٹھ رہے ہیں. ویسے آپ کا سفر بھی ہے لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکال دیا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عالم دین کے لیے ہم ایسے ہی وقت نکالتے ہیں چاہے کچھ ہو جائے. سبحان اللہ. بڑے سے بڑے دنیا دار کو تو نہیں دیتے. سبحان اللہ، اللہ جزائے. آپ کی نسبت علم سے ہے اور علم دین سے ہے تو آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. الحمدللہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ تعالیٰ. شکر جزیلا. عزت افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب، ویسے آپ ایک عالم دین ہیں ماشاءاللہ. ندوے سے آپ نے فضیلت حاصل کی اور میں چونکہ علماء کے لیے اور طلباء کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتا رہتا ہوں. ابھی کچھ مدت ہوئی میری یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے میں نے آپ کو پیش کی ہے، ابھی تباہ ہو کر آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فضلائے مدارس اور عصر حاضر میں کام کی راہیں. الحمدللہ. جی. تو اس حوالے سے میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمارے فضلاء جب میدان عمل میں آتے ہیں تو مدارس کے ماحول میں جو چیز ہوتے ہیں اس سے یکسر مختلف چیزیں وہ میدان عمل میں پاتے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ اس چھوٹے سے رسالے کتاب کے ذریعے سے میں ان کو اس طرح کی چیزیں کچھ سکھاؤں، بتاؤں. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ لکھ کر دے دی، لیکن جب لائیو کوئی شخصیت میدان عمل میں ہو تو کیوں نہ اسی سے ڈائریکٹ ملاقات کر لی جائے، اس سے کچھ سوالات کر لیے جائے اور ہزاروں علماء کرام جو ہمارے یہاں سے ہر سال فاضل ہوتے ہیں مدارس سے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ پیغام دے دیا جائے، دلا دیا جائے. تو اس غرض سے میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کر لیں اور اسی عنوان پر کچھ گفتگو کر لیں. تو میں آپ سے اس موقع پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی فضیلت کے بعد کی زندگی میں کیا کیے، کیسے کیے اور مرحلہ وار آپ یہاں تک صحافت تک کیسے پہنچے. ویسے تو ماشاءاللہ اور بیچ میں ایک بات یاد آ رہی ہے، مفتی صاحب آل راؤنڈر ہیں، ہر فن مولا ہیں. مطلب یہ ہے کہ تقریر کرنا ہو تو بھی لاسانی، قرات بھی ماشاءاللہ خوبصورت، نعت و ترنم میں بھی اچھا ملاقہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا. اور جہاں تک مسئلہ ہے بولنے کا، دلیری کا، جرأت اور بے باکی کا، تو ہمیں بہت کم ایسے نمونے عملی طور پر ملتے ہیں کہ وہ آپ جیسے اتنا حوصلہ رکھتے ہوں اور کسی کے سامنے بھی کسی بھی حالت میں اپنا پیغام پہنچا دیتے ہوں. آپ کے اس جوش کو دیکھ کر، ولولے کو دیکھ کر عوام میں اور لوگوں میں ایک امنگ اور ان میں ایک طاقت سی محسوس ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے میری دلی خواہش ہے کہ آپ نئے فضلاء کرام کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں اور ان کو اب کیا کرنا چاہیے عصری تقاضوں کو لے کر، اس سلسلے میں بھی کچھ رہبری عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ جناب ادریس صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کچھ پیغام ہمارے نئے فضلاء، علماء اور میدان میں آنے والے علماء سے کچھ باتیں کی جائے. سب سے پہلے ایکچوئل میں بھی بہت کم وقت ہمارے پاس میں ہے. جی. میرا ایک لمبا سفر ہے ابھی، اور ابھی میں آزاد میدان ممبئی میں 2 دن سے تھے. ہم لوگ مولانا ارشد بندی کے ساتھ پھر پونا میں تھے، اور ابھی میں دبئی کے لیے، دبئی، شارجہ اور ابوظہبی 3 جگہ پروگرام ہے، وہاں کے لیے نکل رہا ہوں. تو تھوڑا سا وقت کم ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت کا کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ امت تک جانی چاہیے، ہمارے علماء تک. میں مفتی ہارون ندوی، میری جو بنیادی تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم جو ہے وہ فیض العلوم برہانپور مدھیہ پردیش میں ہوئی، سوم عربی تک.
پھر سوم عربی سے لے کر عالمیت تک مہاراشٹر میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شاخ ہے، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد، وہاں تک میں تعلیمیت وہاں پر میری مکمل ہوئی. اور پھر فضیلت اور افتاء الحمدللہ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 96 لاسٹ میں فارغ ہوا. 97 میں میں جب وہاں سے نکل کر آیا تو 97 98 اور 99 ہف سب سے یعنی جب میں میری عمر جو ہے بس 19-20 سال تھی، بہت کم عمر میں اللہ نے بنا دیا، مدرسے سے فارغ ہو گیا. اور پھر میں جامعہ یہاں جو شری وردھن میں جامعہ حسینیہ ہے کوکن میں ہے، شافی المسلک مدرسہ ہے، بڑا ادارہ ہے، کوکن کا بڑا ادارہ ہے، کوکن کا ازہر کہا جاتا ہے، ازہر کوکن. تو وہاں میں نے 2.5 سال وہاں پر میں نے پڑھایا، تدریسی خدمت انجام دی. پھر 6 مہینے میں نے وہاں پر کوکن کا ایک گاؤں ہے کھوپولی، وہاں پر تبلیغی مرکز ہے، 6 مہینے وہاں پر میں نے امامت کی. اور اکتوبر 1999 اکتوبر سے ہمارے جلگاؤں شہر میں میڈیکل کالج کا افتتاح ہوا، یونانی میڈیکل کالج. اور ان لوگوں نے پہلے سے میرے بڑے بھائی سے بات کر کے رکھے تھے کہ جیسے ہماری کالج کی اگر پرمیشن آ جاتی ہے تو آپ کے مفتی ہارون کی ہمیں ضرورت ہوگی. یونانی میڈیکل کالج میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے منطق، فلسفہ، بیسک عربی وغیرہ. تو میں نے لکھنؤ ندوۃ العلماء سے پڑھنے کے بعد میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے عربی اردو میں ڈبل ایم اے کیا. اسی ڈگری کی بیس پر اور ندوہ کی ڈگری کی بیس پر میں یہاں پر کالج میں پروفیسر بنا. اور پھر یہاں پر میں تقریباً 14 سال میں میڈیکل کالج میں یہاں پر پروفیسر تھا. اور انہی 14 سالوں میں شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو فٹافٹ تاکہ لوگوں کو بہت ساری چیز پتہ بھی چل جائے. پھر انہی 14 سالوں میں یہاں کا جو علاقے کی سب سے بڑی مسجد ہے، میرون کا مرکز ہے ہمارے علاقے کا، مسجد عمر، میں اسی 14 سال میں نے امامت بھی کیا. تو ادھر کالج پلس امامت دونوں، یعنی دین سے بھی جڑا رہا اور ادھر سے میں ایز اے پروفیسر تھا، سرکاری نوکری تھی. 14 سال میں پروفیسر رہا. اب ظاہر بات ہے کہ کچھ چیزیں مزاج میں خون میں شامل ہوتی ہے، سمجھ رہا. تو بے باکی جرأت اور ظلم کے خلاف بولنا، ظالموں کے خلاف بولنا، یہ میرے خون میں شامل تھی. اور پھر اس پر علی میاں ندوی جیسے عالم دین کی تربیت کے اثرات تھے. زباں پر بار خدا ہے کس کے نام آیا. تو مولانا علی میاں ندوی کی میں خدمت میں رہا کرتا تھا. شاید ان کی دعائیں اور ان کی تربیت کے اثرات، ان کی صحبت کے اثرات، کہتے ہیں کہ بھئی صحبت اللہ والوں کی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، تبدیل ہے ویسا. تو وہ خون میں شامل ہو گئی تھی جرأت، بے باکی. مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ عزیمت پر عمل کرو. تو بس وہ خون میں شامل تھی. وہ 14 سال میں جو پروفیسر رہا اور ادھر امامت کرتا رہا. تو امامت کرتے وقت شہر میں ظاہر بات ہے ہر شہر میں کچھ سیاسی لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے شہر کے سیاسی لوگ اسی کالج کے ذمہ دار تھے. اب اگر سیاسی لوگ کچھ بھی اگر گڑبڑ کرے تو پھر جمعہ میں الحمدللہ بخشتا نہیں تھا. تو اب ظاہر حالانکہ اگر کوئی آدمی سرکاری نوکر ہو، کسی کے یہاں نوکر ہو، تو وہ ان کے خلاف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نوکری کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے. لیکن میرا معاملہ ویسا نہیں تھا، تو میں ان کو بخشتا نہیں تھا. پھر ہماری تھوڑی سی دشمنیاں شروع ہوئی. انہوں نے مجھے پریشر کرنا شروع کیا کہ بھائی کسی طریقے سے نوکری کے ڈر سے دب جائے گا. لیکن ان کے بھی گمان میں نہیں تھا کہ بھائی مفتی ہارون اتنا بڑا قدم اٹھائے گے. پھر میں نے سیدھا استعفیٰ 2014 میں استعفی دے دیا. اور میں نے کہا کہ اب مکمل میدان میں اتر کر آپ کا اور میرا میدان ایک ہی رہے گا. میں شارٹ میں سنا پھر میں سیدھا مکمل میدان میں آ گیا. وہ سیاست میں تھے، میں بھی سیاست میں آ گیا. اور پھر سیاست میں آ کر میں نے ان کی پوری سیاسی دکان جو تھی اس کو کلوز کر دیا. ماشاءاللہ وہیں پر بول بھی رہے آپ دیکھیے یہ ایک واقعہ تھی. تو میں نے پوری دکان کلوز کر دیا. اور میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا، میرا قوم کا مدعا تھا. ہمارے خاندانی کوئی جھگڑے نہیں کہ انہوں نے میرے باپ کی کھیتی اکھاڑی کہ میں نے ان کے باپ کی کھیتی اکھاڑا. بس مجھے میرا ابھی اس کو میری کمزوری کہے یا عیب کہے یا اچھائی ہے،
مجھے اگر کوئی قوم کو بیوقوف بنائے گا، قوم کے ساتھ غداری کرے گا یا قوم کو کسی بھی طریقے سے کرے گا تو پھر میں برداشت نہیں کرتا ہوں. پھر آپ دیکھتے رہتے میری خبریں ہیں، میں ستہ بی جے پی کو نہیں چھوڑتا، امت شاہ کو نہیں چھوڑتا ہوں، مودی جی کو نہیں چھوڑتا ہوں، جبکہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر آدمی سیف رہنا چاہتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے خراش بھی آئے، لیکن ہم کر رہے ہیں کام. کیونکہ میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ عالم ہیں، ہم لوگ لوگوں کو سکھاتے ہیں زندگی موت نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارا ایمان کہاں جا رہا ہے، یہی نہ کرے گا، یہاں نہیں جا رہا. تو خیر پھر میں سیاست میں بھی آ گیا. پھر سیاست میں اس وقت سے آج تک اب 9واں سال ہے میرا، اور اب میں 2014 سے باقاعدہ کانگریس کا میں ترجمان ہوں پورے مہاراشٹر کا، اور سیاسی نیتا بھی ہوں. سماجوادی سے میری سیاست شروع ہوئی، 5 سال میں سماجوادی میں رہا، ابھی 4 سال سے میں کانگریس میں آ گیا، اور ابھی سیاسی میرا پلیٹ فارم ہے. اور سیاسی پلیٹ فارم بھی ذاتی فائدے کے لیے، سیاسی پلیٹ فارم اور سیاسی بینر کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ قوم کے مدعوں کو اٹھا سکتے ہیں. سیاست سے ہم نے کبھی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی نہیں، اور آگے بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے 2 روٹی رکھتی ہے کھانے کو تو 4 روٹی آلریڈی دے دیا ہوا ہے، الحمدللہ. تو 5ویں حرام طریقے سے لینے کی کیا ضرورت ہی نہیں ہے. اور عزت شہرت اتنی دے دیا اللہ نے کہ دنیا کا اب کوئی ملک اور ہندوستان کا کوئی شہر کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں مفتی ہارون کی آواز نہ پہنچتی ہو، الحمدللہ. پھر میں میدان میں اترتا رہا، اور میں 20 سال کی عمر سے یہ خطیب کے طور پر مشہور ہو گیا. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ مدرسے کی لائف میں لوگ خطیب بننے کی پریکٹس کرتے ہیں، میں نے مدرسے کی لائف میں کبھی تقریر نہیں کیا. اچھا. اور میدان میں آنے کے بعد میں شعلہ بیان خبریں بن گئے، خطیب بن گئے. تو یہ میرا ماننا ہے، میں بلکہ علماء سے بھی آپ کے ذریعے سے پیغام دوں گا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ میں اخلاص ہو، کرنے کی لگن ہو، جذبہ ہو، سچی طلب ہو تو خود اللہ مدد کرتا ہے. اور جب اللہ کو کام لینا، میں ایک بات کروں کہ اگر اللہ کو کام لینا ہے تو مجھے تقریر کرنا نہیں آتی تھی، تقریر سکھا دیا. اللہ کا کوئی موضوع کوئی موضوع نہیں ہمارے سبجیکٹ میں تو داخل ہی نہیں. اچھا دوسری بات یہ، اب شارٹ میں نے آپ کے سوال سے پہلے، اب میں سیاست کرتے کرتے پھر 4 سال پہلے صحافت میں آ گئے. میڈیا اپنی کوئی لائن نہیں، اپن مولوی ملا ٹھہرے، میڈیا اپنی لائن نہیں، سمجھ رہے آپ، جرنلزم کا منہ نہیں دیکھے تھے. لیکن میڈیا میں اس لیے آیا کیونکہ میں تقریر کرتے کرتے یہ دیکھتا تھا کہ بھائی جہاں جاؤ، جیسے آپ کے گجراتی کا بات کہہ دوں، گجرات میں جاؤ تو پہلے ہی میرے نام سے گھبراتے تھے، بھائی مفتی ہارون آ رہا تھا، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. پھر ہر آدمی مجھے ٹوکتا تھا، یہ مت بولنا، وہ مت بولنا، تھوڑا سا ایسا نہیں بولنا، تھوڑا سا ایسا نہیں بولنا. تو بلانے والے بھی ڈرتے تھے. انہوں نے کہا یار کب تک کہ ہم دوسروں کے پلیٹ فارم کی محتاج رہے گی. تو پھر میں صحافت میں آ گیا. اچھا سمجھ رہے آپ. اور باقاعدہ میں نے ڈپلوما ان جرنلزم کر لیا، اور صحافت میں اتر کر میں نے پھر بے باک انداز میں، اب یہ میرا پلیٹ فارم ہے، یہاں پر میں نام لے کر بی جے پی کا بولتا ہوں، RSS کا بولتا ہوں، بجرنگ دل کے آتنکیوں کا نام لیتا ہوں، کھلا بولتا ہوں. یہ میرا اپنا پلیٹ فارم، میرا اپنا میدان ہے. تو سیاست، صحافت، خطابت، امامت، ماشاءاللہ، سمجھے. تو یہ جمع کیا، تو یہ ساری چیزیں میں ایک ساتھ کر رہا ہوں. اور میں آپ کے ذریعے سے علماء کو یہ پیغام دوں گا، خطبہ کو یہ پیغام دوں گا، ہماری آنے والی نئی نسل کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا آنے والے دنوں کے لیے. اور اب کچی گوٹی والے چلنے والے نہیں ہیں. جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ پیارے بچوں آپ کے پاس میں ابھی وقت ہے، جتنی صلاحیت بنا سکتے ہو بناؤ. اور علماء جو فارغ ہو کر آ چکے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ امامت یا مکتب تک اپنے آپ کو محدود مت رکھو. میرا تو ماننا یہ بھی ہے مولانا، میں اکثر میں علماء کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، بڑے خوش ہوتے ہیں، حدیث کوئی سناتا ہے تب بھی خوش ہوتے ہیں، خود بھی بڑے اپنے اوپر اس کو فٹ کر لیتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. بالکل وارث ہے، نو ڈاؤٹ، بالکل وارث ہے. لیکن میں علماء سے کہتا ہوں کہ ادھوری وراثت کیوں لے رہے ہو؟ کیا میرے نبی نے صرف مکتب پڑھا ہے؟ کیا میرے نبی نے صرف آج جو آپ امامت کر رہے ہیں اس طرح کی امامت کیا؟ اگر آپ کسی کو نبی کی اتنی ہی نبی کی وراثت آپ سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ نبی پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور اس علم دین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. میرا نبی امام تھا مصلی کا، اور میرا نبی امام تھا میدان کا.
میرا نبی میدان جہاد میں صفوں کو درست بھی کرتا تھا، میرا نبی خیمے میں بیٹھ کر اپنے رب سے رجوع بھی ہوتا تھا، اور میدان میں اترنے سے پہلے تعلق مع اللہ بھی کرتا تھا، اللہ سے تعلق بھی قائم کرتا تھا۔ میرا نبی مسجد میں رہ کر باقاعدہ وفود بھی روانہ کرتا تھا، میرا نبی میدانوں میں اتر کر جہاد بھی کرتا تھا، میرا نبی ادھر سے ادھر دوسرے ملکوں میں جا کر تجارت بھی کرتا تھا، میرا نبی بکریاں بھی چراتا تھا۔ یعنی شارٹلی یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو میرے نبی نے نہیں کی ہے۔ تو آپ صرف امامت کر کے آپ اپنے آپ کو وارث انبیاء سمجھ رہے ہیں، آپ مکتب پڑھا کر آپ وارث انبیاء سمجھ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو باقاعدہ آنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے دوسرا، اور ایک پیغام میں دوں گا نئے فضلا کو، کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیرنگ سے بات کریں، یہ کریں وہ کریں، تو اس کے لیے آپ کو یہ بھی کام کرنا پڑے گا کہ اپنا ذریعہ معاش حلال طریقے سے تھوڑا سا مضبوط بھی بہت اہم بات فرمائیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کا ذریعہ معاش مضبوط نہ ہو، آپ صرف امامت آپ کا ذریعہ معاش ہے، تو آپ بدماش ترسٹی کے خلاف بول نہیں سکتے، محلے کے بدماش 2 نمبری کے خلاف بول نہیں سکتے۔ جب تک کہ میں یہاں 14 سال امامت کیا، کسی ٹرسٹی کی ہمت نہیں تھی کہ یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ میں اس مسجد کا صدر ہوں۔ میں کہتا تھا ٹرسٹی ہے نا تو، تیرا کام ہے بیٹا نالی کون سی جام ہو گئی، پانی کہاں رک گیا، ٹیوب لائٹ کون سی خراب ہے، پنکھا کون سا آواز کر رہا ہے، یہ تیرا کام ہے۔ مسلح پر کیا بولوں وہ میرا کام ہے۔ تو میں فضلہ سے کہوں گا، علماء سے کہوں گا کہ میرے نبی نے بیسک میں بنیاد میں تجارت کی، یعنی وہاں سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلش کر لو، تھوڑا مضبوط کر لو، سمجھ رہے آپ؟ اچھا بے باکی اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو پیسوں سے بچنا پڑے گا، امت سے لینے سے بچنا پڑے گا۔ سبق نمبر 2، ہاں سبق نمبر 2، ہمارے یہاں شہر کا کوئی مالدار یہ نہیں کہہ سکتا 20 سال میں کہ مفتی ہارون ایک بار میرے بنگلے پر آیا تھا اور تقاضا لایا تھا۔ آپ کے گجرات کے کروڑ پتی ارب پتی یو کے سے لے کر لندن تک جتنے بھی ہے، بڑے بڑے میرے چاہنے والے، بے انتہا، بالکل انبھکت جس کو کہیں گے ویسے چاہنے والے، ایسے چاہنے والے۔ لیکن وہ کہتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی دوسرا عالم 4-5 مہینے ہو جائے دوستی یاری کو تھوڑا سا اگر اس کو انگلی پکڑائے تو وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور تقاضے شروع کر دیتا ہے۔ امت سے تقاضا، امت کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اگر وہ تمہارا چاہنے والا ہے نا تو وہ دیکھ رہا ہے نا، اندھا تو بھی اندھے کی اولاد تو نہیں، وہ دیکھ رہا ہے نا اگر آپ کام اچھا کر رہے ہیں وہ آئے نا دینا کام کرو، ورنہ آپ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہر آدمی ابھی کیا ہو رہا ہے مولانا، عجیب چیز ہے، جو بھی فائدے ہو رہا وہ کئی نوکری بھی پلٹنے کو تیار نہیں، وہ خود ناظم بننا چاہتا، سیدھا اٹھا رہا گاؤں میں مدرسہ کھول رہا، 30-40 بچے لے کر بیٹھ رہا ہے، اور گاؤں کے نہیں مل رہے تو بنگال سے بہار سے لا رہا ہے اور مدرسہ شروع۔ یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ میں علماء سے فضلہ سے کہوں گا کہ ذریعہ معاش کو مضبوط طریقے سے اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے۔ ارے جب جاہل لوگ 500,000 روپے یوں ہی کما لیتے ہیں، آپ عالم ہیں انشاءاللہ آپ میدان میں اترو، نیت صحیح کر کے اترو، حلال رزق کمانے کی نیت سے اترو، اللہ آپ کو عزت کے ساتھ میں حلال روزی بھی دے گا۔ اور جب آپ کے پاس میں 2 پیسے آئیں گے اور آپ کسی ٹرسٹی کے کسی مالدار کے محتاج نہیں رہیں گے تو پھر آپ کو بیان کرنے میں مزہ آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ظلم اور ظالموں کے خلاف بولنا یہ تو مشن میں شامل ہونا چاہیے ایک عالم کے، لیکن آج کل ہر آدمی، اچھا کچھ لوگ ہیں نا خود بھی نہیں بولتے ہیں اور وہ دوسرے کو بھی روکتے ہیں۔ اچھا آج کل کیا ہوتا ہے مولانا، جب دیکھ رہے ہیں آپ، پیارے نبی نے فرمایا ظلم ہوتا دیکھو، برائی ہوتے دیکھو، گناہ ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکو۔ یہ ہاتھ کی نہیں طاقت ہے، زبان سے روکو۔ تب ہمارے لوگ زبان سے بھی حکومت کے ظلم کے خلاف تو بولنے کو تیار نہیں۔ اچھا بزدل ہے لیکن اپنی بزدلی کو حکمت کے عالم میں چھپاتے ہیں، مصلحت کے عالم میں چھپاتے ہیں۔ حکمت اور مصلحت میں بھی جانتا ہوں کسے کہتے ہیں اور بزدلی کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں آپ حکمت اور مصلحت کے عالم میں اپنا بزدلانہ جو طرز ہے وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ تو میں علماء سے کہوں گا، فضلہ سے کہوں گا کہ پیارے بچوں آپ علم دین سیکھ چکے ہو، آپ نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، زندگی موت نفع نقصان رزق سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، تو جو ہم ممبروں سے لوگوں کو بولتے ہیں اس کو یہاں پر اتار لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کا انتظام کرے گا۔ بس آپ طے کر لیجئے کہ کچھ کام کرنا ہے، ہمت مردان مدد خدا، آپ طے کر لو کہ کچھ کام کرنا ہے اور آپ کو السی رہنا ہے، آپ کو ایسے سست رہنا ہے، آپ کو اگر قائل رہنا ہے تو پھر نہیں کرنے والے کے لیے بہانے ہزار ہیں۔ ہم لکھ بھی رہے ہیں، تحریک بھی کر رہے ہیں، میں
लोग हैरान हैं, मेरे साथ में रहने वाले बीमार पड़ जाते हैं, मेरे साथ में रहने वाले बीमार पड़ जाते हैं, लोग हैरान हैं कि मैं इतने काम कैसे करता हूँ, इतने सफर कैसे करता हूँ। जी, मैं देख रहा था मुफ्ता अभी आप जब आया ना मैं, हाँ। तो आप 2-3-4 काम एक साथ एक कर साथ रहे हैं, इसको भी काम पे लगा दिया, उसको भी लगा दिया, वो भी भाग रहा है, वो आया, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, माशाल्लाह। अभी आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि असर के बाद आ जाइए, जी जी जी, आप नहीं आए, मैं आ गया। जी सही है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वक्त की कदर, हम लोग सही, नहीं, मैं आप सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, वक्त की कदर, जिसने वक्त को पहचाना वक्त ने उसको पहचाना, जिसने वक्त को पहचाना वक्त ने उसको पहचाना। अगर आप वक्त की कदर नहीं करोगे, और ये इसलिए करो कि हमारे उलमा भी बड़े अलसी हो गए, ऐदी हो गए, खा के तोन निकल गई, आराम कर रहे हैं, मस्त। हजरत आराम फरमा रहे हैं, हजरत का कैलुला का टाइम है, हजरत इस वक्त मिल नहीं पाएंगे, कहे गए हजरत, छोटे बड़े सबसे मिलो, दरवाजे खुले रखो, समझ रहे आप, दरवाजे पर किसी को खड़ा मत करो रोकने के लिए, समझ रहे। कई लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूं, एक नंबर के निकम्मे, कोई काम नहीं हो, लेकिन उनका फोन भी उनका पिए उठाता है। अच्छा खाली है, कोई तारीफ उनकी तय नहीं है, लेकिन उनके पिए से बात करो तो वो अहमियत बताने के लिए अभी 4 महीने तक तो हजरत के पास कोई तारीफ नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी आप 2-3 दिन फोन लगाइए, मैं हजरत से तस्करा करूंगा, तो ये फालतू की अपनी अहमियत बताना, खाली है भरे हुए तो भरे, कितनी सराहत से आप बोलते हैं ना, बिल्कुल सादगी के साथ काम करो, दो टोक अंदाज में काम करो। और मैं मेरे बच्चों को एक और नसीहत करूंगा कि तकवे को लिबास और चेहरे से जाहिर मत करो, अत्तक़वा होना, अत्तक़वा ये मेरे अल्फाज नहीं, ये हमारे नबी के अल्फाज है। वजह क्या है मौलाना, ये भी इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कुछ जवान उलमा को देख रहा हूँ ऐसे, और वो समझते कि मैं बुजुर्ग दिखना चाहिए। अच्छा एक को तो मैंने भी देखा, जवान आदमी मेरे ऑफिस में आया, जवान आदमी मेरा ख्याल 32-33 साल का होगा, यानी मुझसे भी 10 साल छोटा, तो वो काहे वो लाठी हाथ में लेके आया। अच्छा ऐसा जुब्बा उब्बा पहन के, जैकेट पहन के, और बड़ा ऐसा साफा पहन कर ऐसा, तो ये जाहिरी तकवा भी इख्तियार मत करो, तकवा यहाँ रहने दो, और आप एक मुजाहिद की तरह जिंदगी गुजारो, एक मुजाहिद की तरह जिंदगी गुजारो। आप जाहिरी तत्वे से किसी को इम्प्रेस करने के और मुतासिर करने की कोशिश मत करो। ये थी बस चंद गुजारिश। बहुत अहम बातें आपने उस्ताद इरशाद फरमाए, माशाअल्लाह हमारे फुज़ला के लिए मुईन होगी, मुशज्जे होगी, राहनुमाई करने वाली होगी। उनको जो कभी कभी ऐसा होता है कि सनद लेने के बाद फाजिल को कुछ पढ़ लेनी पड़ता है कि मुझे क्या करना, तो आपकी इन बातों में वो अपने लिए रास्ता तलाश करेगा इंशाल्लाह। और जो काम कर रहे हैं उनको भी राह मिलेगी कि हम अब तक इमामत कर रहे हैं या जो कुछ काम कर रहे हैं तो उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, हिम्मत और जुर्रत बहुत कुछ मिलता है। अभी देखिए जुमेरात को समझो मेरा लाइव बयान होता है, मिसाल 10-15 हजार लोग देखते हैं। आज आप देखिए 10,000 लोगों को आपको अगर जमा करना है तो 10,000 लोगों को जमा करने के लिए 2 महीना मेहनत करना पड़ती है, और 10,000 लोगों को जमा करने के लिए 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, समझ आए। और वो 10,000 जो लोग जमा होंगे वो अपने इलाके के लोग जमा होंगे। यहाँ 10,000 जुमेरात को मेरा लाइव बयान होता है। काम करने के लिए आपको कोई मखसूस जगह की जरूरत नहीं है। आप अगर काम करना चाहे तो आपके लिए रास्ते हजार है, शुरू और नहीं करना चाहे तो बहाने हजार है। वो भी उतने ही। हाँ, नहीं करना चाहे तो बहाने हजार है, काम करना चाहे तो रास्ते हजार है। लोग कुछ लोग ये कहते हैं काम नहीं, मैं हंसता हूँ, कैसे काम नहीं, काम तो बहुत बड़ा है, खाली है पूरा मैदान। मैं ये कहता हूँ कि हम जैसे बेसलाहियत, कोई सलाहियत नहीं हमारी, तो हमारा इतना तूती बोल रहा है, सिक्का बोल रहा है, क्योंकि मैदान है, क्योंकि मैदान है। और आप अगर सलाहियत बनाएं, आप अगर काबिलियत बना ले, मैं अक्सर बच्चों से ये भी कहता हूँ, जैसे मैं मुसलमानों को भी कहता हूँ कि कई मुसलमान पढ़ाई में मेहनत नहीं करते, और कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाता है नहीं हमारा पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, नौकरियां तो हमारे लिए है नहीं, तासुब बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल नहीं, आप इतने काबिल बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ, बल्कि मैं थोड़ा सा भद्दी जबान में कहता हूँ कि आप इतने काबिल बन जाओ कि दुश्मन को भी झक मरा के आपको कबूल करना पड़े। आप इतने काबिल बन जाओ। मंजिल की जुस्तजू में, कहते हैं ना कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे।
شاید اسی کو اقبال نے کہا تھا، اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، خود پوچھے اللہ بتا تو تیری رضا کیا، تو کیا چاہتا ہے، تیری چاہت بتا. کوئی تعصب واسب بھی نہیں ہے. آپ کا بھی ابھی دیکھو میں مولوی ملا میڈیا میں آیا 1.5 ملین سے اوپر میرے نیوز سبسکرائب، جبکہ نیوز چینلوں کو نہیں ملتے تھے سبسکرائب، انٹرٹینمنٹ ناچ گانوں کو مل جاتے. سمجھ آپ؟ ہاں آپ عاشقی معاشقی کی باتیں کریں آپ کو مل جائیں گے، نیوز چینل کو نہیں ملتے. لیکن ابھی 1.5 ملین سے میرے اوپر میرے کیا کہتے ہیں سبسکرائبر ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کون کہہ رہا تعصب ہے، ابھی وائس آف میڈیا ملک کے صحافیوں کی پترکاروں کی سب سے بڑی تنظیم ہے وائس آف میڈیا. وائس آف میڈیا ہندو بھائیوں کی تنظیم ہے، سندیپ جی کاڑے ہمارے، ان ہندو بھائیوں نے ملا کو پورے ملک کا ادھیش بنایا. اچھا جی ہاں. اور میرا سمان ستکار اور میرا حلف شپت جس کو بولتے ہیں قسم مہاراشٹر کے راج بھون ممبئی میں گورنر کے ہاتھوں سے ہوا میرا ستکار و سمان اور شپت لی گئی. میں تو ابھی آپ کو گجرات میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ دیکھو تم کہتے ہیں کہ بڑا تعصب بڑی دشمنی چل رہی ہے، تو میں ایسا لوگوں کا حوصلہ بڑھاتا ہوں بیان میں کہتا ہوں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ امت کو مارو مت، یہ پہلی مر چکی ہوئی ہے اور اس کو مارو مت، اس کو حوصلہ دلاؤ، لا تقنطوا مایوس مت کرو. تو میں ابھی ہنستے ہنستے میں نے گجرات میں پالنپور میں پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اگر اتنے کٹر ملا کو ہندو بھائی اپنا ادھیش بناتے ہیں تو اس کا مطلب اچھے دن آ رہے ہیں. اچھے دن آ رہے ہیں. سمجھ آئے؟ تو مایوس خود بھی مت ہو، امت کو مایوسی مت ڈالو، امت کا حوصلہ بڑھاؤ. اور آخری نصیحت یہ کروں گا ٹو بی پازیٹیو، مثبت رہنے کی ہمیشہ مثبت رہو، اچھے ہی سوچو، اچھا ہی سوچو. جہاں آپ کو نیگیٹو نظر آ رہا تب اس پہ بھی کوئی نہ کوئی آپ پازیٹیو مثبت کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کرو. ابھی جیسے اس کی مثال کے طور پر جیسے میں نیشنل خبریں بولتا ہوں آدھا گھنٹہ، بڑی محنت لگتی ہے، بڑی محنت لگتی ہے. مثبت ہمیشہ سوچو، اچھی سوچو. اس کی بڑی خطرناک مثال دے رہا ہوں، بڑی محنت لگتی ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ 10 خبریں بول دیے بڑی محنت سے، بہت محنت سے بول دیے، اور اس کے بعد میں کیمرہ مین بولتا صاحب تھوڑا سا مائک پہ کچھ تو بھی گڑبڑ ہو گئی تھی اور وہ جو ہے نا اپنی خبریں ہیں وہ سب ویسٹ ہو گئی، آپ کو ڈبل ریکارڈ کرنا ہے. قسم خدا کی اتنی محنت ہوتی ہے جس کی کوئی عیب نہیں. لیکن اس کی بھی میں مثبت پہلو نکال لیتا ہوں. میں آپ اچھا سوچو تو آپ کی انرجی سے ہو رہے گی، جتنا آپ نیگیٹو سوچو گے آپ کو اندر اندر نقصان ہوتا جائے گا، باڈی کو بھی نقصان ہوگا. تو مثبت سوچو ہمیشہ. تو میں اپنے آپ میں سوچ لیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان 10 خبروں میں میری زبان سے کچھ غلط نکل گیا ہو جس پر میری پکڑ ہو سکتی تھی، تو اللہ نے مجھے بچا لیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ نے بچا لیا. بہت خوب، ماشاءاللہ. سمجھ لیا؟ جی. جبکہ اس وقت میں 10 گالیاں دینا چاہیے کیمرے میں جیسے کہ کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں. لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہوگی اور میں نے کوئی ارے یہ فیکٹ بھی حقیقت بھی ہے اور ہوا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتے ہیں، اللہ آپ کو بچاتا ہے. کئی حالات میں سے اللہ ایسے نکال دیتا ہے مجھے کہ جس کی کوئی حد نہیں. بس مثبت رہو، مثبت سوچو، ہر ایک کی قدر کرو. اور آخری پیغام دوں گا کہ عام لوگوں سے ملو. آپ کو ہم کو یہ شکایت ہوتی ہے علماء کو کہ امت میں علماء کی قدر نہیں رہی. قدر کراؤ خود. مولانا ہم قدر سے پریشان ہیں یار، اتنی ہو رہی ہے، اتنی قدر. ابھی 2 دن بمبئی میں اجلاس تھا، آپ تعجب کریں گے جس جگہ ہم لوگوں کا کھانے پینے کا انتظام کیا گیا تھا VIP جمعیت علماء کی جانب سے اچھا انتظام کیا گیا تھا. مولانا 2 دن میں نے اس جگہ پر کھایا ہی نہیں، جا کر ہوٹلوں میں کھایا. وجہ معلوم بتائیے، قدر سے پریشان تھا. کیونکہ جہاں جا رہا تھا لوگ پریشان کر رہے تھے، بس ایک فوٹو چاہیے صاحب، مسافہ چاہیے صاحب. تو اب وہ ان کی محبت ہے، لیکن خیر ان کی محبت مجھے مہنگی پڑ رہی تھی. تو میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں کہ امت قدر کرنے کو تیار ہے. تم اپنے اندر ایسا کچھ لاؤ تو تم اپنے اندر کچھ پیدا تو کرو. تم خالی رہو گے اور چاہو گے امت تمہاری قدر کرے، تم امت کے کسی کام کے نہیں رہو گے، صرف بھولیا بنا کر پھرو گے تو امت کہاں سے قدر. ابھی پرسوں سے میں بمبئی آنے والا ہوں، تو ابھی آپ کے سامنے فون آیا فورن سے، وہ جو فون شروع تھا فورن سے، وہ بولتا ہے صاحب میں بمبئی اتر رہا ہوں اور 24 کا کھانا
اچھا میرے گھر پر میں ابھی مولانا ابھی میں اور میری اہلیہ بات کر رہی تھی، یار یہ 3 لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں بمبئی کے، ان کو کیسے منع کیا جائے. جی تو لوگ قدر کرنے کے لیے وہاں پر عزت سے ہم پریشان ہو گئے. ہم سوچ رہے کہ یہ تینوں سے تھوڑا سا جان چھوٹے جبکہ وہ خدمت کے لیے بیچارے آ رہے ہیں، محبت میں وہ محبت میں آ رہے ہیں. ہیں. تو میں یہ اس لیے مثال کچھ نہیں مولانا، لوگ قدر کرنے کو تیار ہے، لوگ ہاتھوں ہاتھ لینے کو تیار ہے، مگر آپ اس لائق تو بنیے. ماشاء اللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ اور ایک پیغام، جی 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 علماء کا حسد مشہور ہے، علماء کا حسد مشہور ہے. جی جی ضرور ضرور. عام آدمی سے زیادہ جلن کیا کرے، یہ بھی حقیقت ہے کہ علماء میں حسد اور جلن بہت ہے. جی صحیح فرمایا. میرے شہر میں کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھنے پائے. جی میں میرے پیارے بچوں کو یہ کہوں گا، میرے بچے یہ سمجھو جو اس میں بالکل میں پیارے بچوں سے کہوں گا کہ مفتی ہارون کی ترقی کا راض یہ ہے کہ مفتی ہارون اپنے سے چھوٹے کو پہلے آگے بڑھاتا ہے. ہم کہیں پر جیسا بھی کہیں ہم پروگرام میں چلے گئے یا کہیں پر یا کوئی ہمارے یہاں ایک کوئی عالم آیا ہے کہیں سے بھی، تو جانتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹا ہے، تو ہم اس کا تعارف کراتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہے نا. جبکہ عام طور سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی آیا باہر کبھی تو ہم امت کے سامنے اس کو پیش نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ مجھ سے قابل رہا تو اس کے مسافر زیادہ ہو گئے، میرے مسافر کم ہو جائیں گے. تو یہ جو تھوڑی سی غلط چیز ہے. آپ دیکھو اٹھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. جی مجھے آپ سے اوپر اٹھنا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو دبا کر اٹھوں، جی اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو اٹھا کر اٹھوں. دبا کر اٹھوں وہ بھی ایک طریقہ ہے، کچل کر جس کو بولیں گے ہم کچل کر. ایک ہوتا ہے اٹھا کر اٹھوں، سمجھ رہے. تو یہ چیز علماء میں ہم دیکھ رہے کہیں نہ کہیں یہ چیز کہیں نہ کہیں کم پائی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں کم پائی جا رہی ہے. ایک دوسرے کی قدر کرو. اور پھر ہم جو ہمارے چھوٹے علماء ہیں ہم ان کو ہم نہیں، اگر ہم ان کی قدر کریں تو کون کرے گا؟ اور پھر ایک عالم دوسرے عالم کی قدر نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اچھا پھر دوسرے، اگر ہم امت کے سامنے کسی دوسرے عالم کی برائی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے آپ کی برائی کر رہے ہیں. جب آپ اس عالم کے خلاف خوب بولیں گے کسی عام آدمی کو تو وہ عام آدمی یہ تاثر لے کر جائے گا کہ علماء ایسے ہوتے ہیں، تم بھی تو اسی لسٹ میں ہو، تم بھی وہی ہو، تم بھی تو اسی لسٹ میں. سمجھا؟ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، ایک دوسرے کو پیار کرو. بڑے جو علماء ہیں ان سے کہوں گا کہ چھوٹوں سے محبت کرو، مت قدر کرو، محبت تو کرو. محبت تو کر سکتے ہیں. من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. تو یہ حدیث دوسروں کے لیے تھوڑی، خود کے ہمارے لیے بھی ہے. بس یہ چند باتیں تھی، ماشاءاللہ. نان اسٹاپ میں نے بول دیا. بہت خوب بولا آپ نے، اللہ جزائے خیر دے. آپ نے صاحب بہت اہم چیزیں آپ نے ہم نئے فضلاء کو دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو راہیں بھی ملے گی، اس میں وہ کچھ سیکھیں گے بھی، اس میں ان کو حوصلہ بھی ہے. ان کو آپ کی ان باتوں میں ان کو بہت ساری چیزیں ایسی رہے گی ان کے لیے کہ جس میں ان کی تربیت ہوگی. خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فضلاء کی فکری تربیت بھی کی ہے، یعنی ان کے سوچ کو بدلنے کے لیے بھی آپ نے کچھ زاویے. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. بھائی آپ خطاب بھی کر رہے ہیں، آپ کسی مسجد کے امام بن گئے ہیں، جمعہ خطاب کر رہے ہیں، تو ٹائم پاس مت کرو. امت کبھی اور ٹائم پاس مت کرو، باقاعدہ مطالعہ اسٹڈی کر کے وہ 20-25 منٹ باقاعدہ. میرے استاد مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ اگر کسی امام کو ہر جمعہ 20 منٹ ملتے تو پورے سال میں صرف اس کو 4-5-6 گھنٹے ملے مثال کے طور پر. تو وہ 4-5-6 گھنٹوں کو بھی آپ بھائی بزرگوں دوستوں میں گزار دیں اور ٹائم پاس کرے اور پبلک کو بیوقوف بنائے، ایران قرآن کی باتیں کرے. نہیں، اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے ٹاپک کو طے کرو. اس سے آپ کی خود کی صلاحیت بڑھے گی. میں جمعرات کو لائیو بیان کرتا ہوں تو میری بیوی کہتی چھوڑو نا مفتی صاحب کتنی محنت کرتے ہو آپ. میں 4-5 گھنٹہ مطالعہ کرتا ہوں اس دن کم سے کم، اور عنوان طے کرتا ہوں. تو میں اس کو خود میری گھر والی کو سمجھاتا ہوں کہ یہ دوسروں کے لیے نہیں، اس میں دونوں فائدے اپنے ہیں. ایک نئی چیز سمجھ میں آ گئی، اپنے علموں میں اضافہ ہو گیا، اپنی خود کی قابلیت بڑھ گئی کہ وہ چیز آج تک کے اپنے کو معلوم نہیں تھی. تو جتنا ہم پڑھتے جائیں، جیسے مولانا بھی کہتے تھے اور ہم سب سنتے ہی ہے کہ آدمی قبر میں جائے تک کے شاگرد ہے، اپنے طالب علم. تو ہر چیز آپ کو نئی نہیں ملے، ہر چیز نئی نہیں ملے. مثال کے طور پر حج کا موسم آیا تو آپ ہر وقت حج پر بیان کریں گے، حج کا مہینہ ہے تو حج کی بیان کریں گے، برابر. لیکن کچھ کیا کرتے ہیں ہمارے علماء، حج پر ان کو بیان یاد ہو گیا ہے، بس وہی ٹھوک دیتے ہیں، وہی ٹھوک دیتے ہیں.
ہر سال آپ حج کے بارے میں جدید معلومات لو، جی بالکل، آپ کو اچھی چیز ملے گی. آپ تو ایسا مطالعہ کرو، باقاعدہ اسٹڈی کرو، ہے نا. ابھی تو علماء کے گھروں میں آپ کو کتابیں بھی نظر نہیں آئیں گی. ایسے ایک المیہ ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے. پڑھو اور امت تک پہنچانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے. ماشاءاللہ. مجھے ان سب باتوں میں ایک چیز، آپ حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار نام لے رہے تھے. حضرت خود میری بہت محبوب شخصیت ہے. الحمدللہ طالب علم کے زمانے سے حضرت کو میں نے پڑھا، خوب پڑھا، حضرت کی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا الحمدللہ، اور ابھی بھی کرتا ہوں، اور حضرت کے ہی مشن کو یہ سمجھے کہ لے کر آگے چلتا ہوں. اور مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ آپ حضرت کے شاگرد ہیں، آپ نے حضرت سے براہ راست سن رکھا ہے. میری تو صرف زندگی میں ایک زیارت ہوئی حضرت کی، ہے نا، صرف ایک زیارت. میرا معاملہ یہ تھا کہ مولانا علی ندوی صاحب جب ندوہ میں رہتے تھے، ہفتے میں 2-4 دن جو بھی تھے، تو جب مولانا علی ندوی رات میں سونے کے لیے اپنے حجرے میں جاتے تھے، روم میں جاتے تھے، تو مولانا علی ندوی اکثر مجھ سے کلام اقبال سنتے تھے، صوفیانہ کلام سنتے تھے، اور ایسا مست ہو جاتے تھے. اور پھر دوسرے دن کے لیے مجھے ایسا بتا دیتے، بیٹا کل یہاں سے یہاں تک پڑھنا. تو میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں اس کی دھن بناتا تھا کہ کل حضرت کو سنانا ہے. تو مولانا علی ندوی اتنا تھا. اور 96 میں مولانا علی ندوی نے خوش ہو کر، جب شیخ یوسف قرضاوی، علامہ یوسف قرضاوی آئے تھے مصر سے، تو اس وقت میں نے کلام اقبال پڑھا. مولانا عبداللہ عباس مکی نے اس کا عربی میں ترجمہ کیے. اس وقت مولانا علی ندوی نے 100 روپے کے نوٹ دیے تھے، سبحان اللہ، کیا جیب سے. تو میں تو چھوٹا تھا، اور اس وقت 30 سال پہلے 100 روپے کی نوٹ بڑی قیمتی تھی. 96 میں تو اس وقت مولانا عبداللہ عباس مکی نے 100 روپے کی نوٹ میرے ہاتھ میں سے لے لیے، اور پھر ایک چٹھی پر باقاعدہ مجھے انعام کیوں دیے، اس کو تحریر کیا، اور مولانا علی ندوی کی اس پر دستخط کیا، اور وہ چٹھی دستخط کے ساتھ نوٹ پر چپکا دیا، اور اس کا لیمینیشن کر کے مجھے بلا کر کہا اب یہ تمہارے پاس محفوظ ہے. اور ایک جملہ کہا تھا مولانا عبداللہ عباس مکی نے کہ علی ندوی کے ہاتھوں سے دنیا بھر میں کروڑوں کا انعام دیا جاتا ہے، لیکن بیٹا ہارون یہ علی میاں کے جیب کی نوٹ ہے. تو مولانا وہ 30 سال سے وہ نوٹ 100 روپے کی لیمینیشن کر کے آج تک رکھی ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو میں اس 100 نوٹ کو ذرا تو خیر کبھی بتاؤ نا، کبھی بتائیں ہم کو انشاءاللہ، کیونکہ مجھے بہت عشق ہے حضرت. ہاں تو ایک یہ چیز ہے، اور ایک اچھا پیغام مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے علماء نے، اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ نے دیکھ لیا، اور آپ کو دل اندر سے گواہی دے رہا کہ آپ صحیح کام کر رہے ہو. آپ کے بڑوں نے بھی آپ کو اشارہ کر دیا، بیٹا بہت اچھا کام کر رہے ہو، صحیح کام کر رہے ہو، مشورہ لو، اپنا بڑا کسی کو بناؤ. اب اس کے بعد میں لوگوں کو مت دیکھو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. بہت اہم چیز ہے نوجوانوں سے. یعنی ہمارے کئی علماء صرف اس لیے نہیں کرتے آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے. اب جیسا میں شروع میں، لوگ تو کبھی کسی کے پورے نہیں ہوئے بھائی، پورا کبھی کوئی کسی کا نہیں ہوا ہے، تو آپ کون ہیں کہ آپ کے سب ماننے والے ہو جائیں، ہے نا. تو میں سیاست میں آیا، تو سیاست میں جب آیا تو پھر صرف کفر کا فتویٰ باقی تھا لگنے کا، باقی سارے فتوے سب لگ چکے تھے. لیکن جب اللہ نے مجھے سیاست میں مقام دیا، کچھ حالات خراب ہوئے، اور جب میں نے کام کیا تو وہ لوگ جو کفر کے فتوے لگانے والے تھے، تو ان لوگوں کے میں بہت کام آیا، ان کے ڈنڈے بچے ان کے. تو وہی بات میں وہی لوگ کہنے لگے اللہ نے مفتی ہارون سے بڑا بہت اونچا کام لے لیا. تو یہ قوم بہت خطرناک ہے، اس کے چکر میں آپ مت آؤ، سمجھ آیا. اب جیسی میں سیاست یہ صحافت میں آیا تو ہر بیان میرا تیار ہوتا تھا باقاعدہ. تو جلن کو آدمی دوسرے انداز میں دکھاتا ہے. تو کئی ہمارے علماء، آپ کے گجرات میں آتا تھا تو کوئی علماء، ارے وہ تو کیمرے والے مولانا ہیں، وہ تو یہ مولانا ہے، وہ مولانا ہے نا. لیکن اب جب میں بولتے اب حکومت میری باتوں پہ دھیان دیتی ہے، سمجھ آیا. اور میں جب ظلم کے خلاف کا یہ آواز اٹھاتا ہوں، تو آج مولانا حال یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء مجھے نام کے ساتھ جانتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تجھے سننے کے بعد تیرے لیے ہم اسپیشل دعائیں کرتے ہیں. بے شک صحیح ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوم بڑی خطرناک ہے. آپ قوم کو دیکھ کر کام مت کریں. آپ کے علم نے، آپ کے بڑوں نے فارغ ہو جاؤ کرتے. قوم کیا بولے گا اس کے چکر میں آپ رہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نیا کچھ نہیں کر سکتے. پھر وہی لکیر کے فقیر آپ بنے. اور نیا کرنا ضروری ہے، اور نیا کرنا ضروری ہے. ایک پوائنٹ ضرور نوٹ کریں، نیا کرنا ضروری ہے. بھائی سب ایک لائن پہ جا رہے ہیں، آپ کچھ مولانا علی میاں بھی کہتے تھے
اختصاص پیدا کرو، اختصاص اور اختصاص اور اختلاف، یہ دو چیزیں مولانا علی میرا جی کہتے ہیں اختصاص. اب ہم نے ٹھیک ہے ہم نے ایک لائن میں اختصاص پیدا کر لیا، آج ہم اس سے جانے جا رہے ہیں، پہچانے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا فی الدارین. بڑی نوازش آپ نے کی، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم تمام کو پیغام دیا اس پلیٹ فارم سے، ہمارے فضلاء کو، نئے آنے والوں کو، طلباء کو، اور جو کچھ آپ نے سکھایا ہم نئے فضلاء سے کہیں گے کہ وہ اس کو سنیں، ایک نہیں کئی بار سنیں، بار بار سنیں، موقع موقع پر سنیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹ جائیں گے پھر سنیں، گر جاتے ہیں پھر سنیں، ہے نا. ہمارے تقریروں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کا سب سے کمال یہ ہے کہ حوصلہ ملتا ہے، آپ کو سن کر ایک جان آ جاتی ہے مردہ دلوں میں. جی جی صحیح بات. جان آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں امید کی کرن پھر جاگ جاتی ہے، ماشاءاللہ کام کرنے کا کی امنگ جاگ امنگ جاتی ہے، جاگ جاتی ہے. مایوسی ختم ہوتی ہے. جی جی اور اللہ بھی کہتا ہے مایوسی کو ختم کرو. بالکل صحیح. ایمان والے کو مایوسی کا سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے، دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. لاتا ہی سمیر روٹی. اللہ مبارک کرے، اللہ برکت. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. شکرا جزیلا، بارک اللہ، تقبل اللہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور ہم لوگوں کو پیغام دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر